دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ایوب خان کی حکومت مہنگی چینی کی وجہ سے گری۔ جب ایوب خان بیماری کے بعد صحت یاب ہوئے اور انہوں نے اپنی کامیابی کا جشن منایا تو یہ جشن ان کے زوال کا سبب کیسے بنا۔ ایوب خان کی حکومت گرانے میں بھٹو اور یحییٰ خان کا کیا کردار تھا، یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایوب خان کا عشرۂ ترقی اور ملک میں چینی دونوں ایک ساتھ ختم ہوئے۔ یہ جملہ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران ایوب خان کے وزیر قانون ایس ایم ظفر کا ہے، جس میں 10 سال تک ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہنے والے حکمران کے زوال کی ساری کہانی بیان کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ کہانی نہ بہت سادہ ہے اور نہ اتنی مختصر کہ چینی سے شروع ہو کر چینی پر ختم ہو جائے۔ یہ اقتدار کی بے رحم جنگوں اور پس پردہ محلاتی سازشوں کی کہانی ہے، جس کا تعلق اس مرد آہن کے زوال سے ہے جسے اس کے زمانۂ عروج میں ایشیا کا چارلس ڈی گال کہا گیا۔ واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان واقعات کا آغاز 29 جنوری 1968 کو ہوتا ہے، جب ایوب خان اردن کے شاہ حسین کے اعزاز میں دی گئی ضیافت میں شرکت کے لیے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل راولپنڈی پہنچے۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ اس روز ان کا چہرہ مورا اور چال ڈال معمول کے مطابق نہ تھی۔ وہ جائے تقریب میں داخل ہونے سے قبل بار میں گئے اور کئی گلاس انہوں نے پانی یا سوڈا ملائے بغیر نوش جان کر لیے۔ یہ طرز عمل ان کے معمول کے خلاف تھا، جس کے اثرات ان کی آواز پر فوراً ہی نمودار ہو گئے، اور اس کے بعد غیر ملکی مہمان کے اعزاز میں ان کی تقریر میں بھی انہیں احساس بھی نہ ہوا کہ وہ دو ورق ایک ساتھ پلٹ رہے ہیں۔ ان کی یہ کیفیات دراصل دل کے دورے کی وجہ سے تھی۔ ایوان صدر میں پہنچتے ہی دل کا دورہ شدید ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا سے ان کا رابطہ کٹ گیا، کیونکہ فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے ایوان صدر کو اپنی تحویل میں لے کر ایوب خان کے اہل خانہ، اراکین حکومت اور خود ایوب خان کے عملے کو بھی اس سے دور کر دیا۔ صحت یابی کے بعد ایوب خان کا پہلا احساس یہی تھا کہ عرصہ علالت میں انہیں ملک کی سول انتظامیہ کے ہر ایک رکن سے سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کاٹ دیا گیا تھا۔ یہ گویا ان کے اقتدار کی بساط لپیٹنے کی ابتدا تھی، چنانچہ صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے اپنی جسمانی صحت اور سیاسی قوت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب بالکل صحت مند اور توانا ہیں۔ اس کے اظہار کے لیے انہوں نے کس قسم کی گفتگو شروع کی، اس کی ایک جھلک قدرت اللہ شہاب نے پیش کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار اپنے قریبی وزیروں کی محفل میں دوران گفتگو انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں دنیا کے بہترین ڈاکٹروں نے یقین دلایا ہے کہ اگر میں مناسب احتیاط اور پرہیز سے کام لوں تو آئندہ 20 برس عہدہ صدارت کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ اپنی سیاسی صحت کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی حکومت کے 10 عظیم الشان برسوں کا جشن منانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انگریزی میں دی گریٹ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کا نعرہ تخلیق کیا گیا۔ یہ نعرہ ایوب انتظامیہ کے کس ذہن رسا کی تخلیق تھا، کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہیں۔ ایوب عہد کے بعض نقادوں نے ان کے سیکرٹری اطلاعات الطاف گور کو اس کا حالق قرار دیا ہے، لیکن وہ بھی اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ نعرہ، جس کا رواں ترجمہ ترقی اور اصلاحات کا عشرہ عظیم ہو سکتا ہے، اس عہد میں ریاستی نصب العین کی شکل اختیار کر گیا، کیونکہ تمام سرکاری دفاتر کے نمایاں ترین مقامات، سرکاری اسٹیشنری اور بہت سی دیگر دستاویزات پر بھی اس کا اندراج ضروری خیال کیا گیا۔ سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر تو اس جشن کے اثرات فطری طور پر نمایاں ہونے ہی تھے، لیکن نجی شعبے کے اخبارات کے مندرجات کی نوعیت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ اس مقصد کے لیے اخبارات کو بڑے پیمانے پر اشتہارات جاری کیے گئے، جس میں ایوب عہد میں زندگی کے مختلف شعبوں، خصوصاً معیشت اور آئینی اصلاحات وغیرہ کو اجاگر کیا جاتا۔ ان اخبارات میں ایوب خان کی روزانہ 8 اور 10 تصاویر شائع ہوتی۔ شہاب لکھتے ہیں کہ شروع میں کچھ لوگوں نے ایک معقول حد تک اس مہم میں دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن دن رات ایک ہی ڈنڈورا پیٹے جانے کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی بہت جلد اس میں کم ہو گئی۔ پھر لوگ اس سے اکتانے لگے اور بالآخر مذاق اڑانے لگے۔ لیکن اسی جشن کے دوران جب اشیاء ضرورت، خاص طور پر چینی کی قیمت میں اضافہ بھی ہونے لگا، تو فوجی حکمران کے حق میں کیے جانے والے اس پروپیگنڈے نے پورس کا ہاتھی بن کر خود ایوب خان ہی کو رون ڈالا۔ عوامی بیزاری کا ایک بڑا سبب عہد ایوبی کی برکات کا حد سے بڑا ہوا ذکر تھا۔
تو دوسری طرف مہنگائی اور اشیاء ضرورت کی کمیابی نے اس تضاد کو نمایاں کر دیا، جس سے عوامی بے چینی بہت بڑھ گئی۔ ایوب مخالف بیانیے کے مرکزی کردار مرکزی وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی تھے۔ یہ ان کی پالیسی کا ہی نتیجہ تھا کہ چینی کے علاوہ چاول، دالوں، آٹے اور میدے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا اور صورتحال اتنی بگڑ گئی کہ ملک کے سب سے بڑے شہر یعنی کراچی میں بیکریوں نے ہڑتال کر دی۔ چینی مہنگی ہونے کے علاوہ اتنی نایاب ہوگی کہ پنجاب میں اس کی راشن بندی کرنی پڑی، جبکہ مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ میں شہر کے مرکزی مقام شہید مینار کے سامنے خستہ حال ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ لٹکا دیا گیا جو ایوب خان کے عشرۂ ترقی کا دن رات مذاق اڑاتا۔ ایوب خان نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ انہیں ناکام بنانے کے لیے خود حکومتی مشینری بھی کام کر رہی تھی۔ اس کا ثبوت انہوں نے یہ پیش کیا کہ مشرقی پاکستان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے عہدیدار اشیاء خوردنوش مارکیٹ میں نہیں لانے دیتے تھے اور انہیں انڈیا سمگل کروا دیا جاتا تھا۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، مگر اشیاء صرف کی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے اضافے اور ان کی کمیابی پر قابو پانے میں ناکامی پر عوام نے پہلا غصہ وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی پر اتارا۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں چینی چور کا نعرہ مقبول ہوا، لیکن رفتہ رفتہ حق بحقدار کے مصداق ایوب خان بذات خود اس تنقید کی زد میں آنے لگے۔ اس سلسلے کی ابتدا ایک نعرے سے ہوئی جس میں ایوب خان اور ہوتی کو بیک وقت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یعنی عبدالغفور ہوتی، ایوب خان دی کھوتی۔ یہ نعرہ پاکستان کی عوامی سیاست کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ عبدالغفور ہوتی کی جگہ ایوب خان عوامی غیظ و غضب کا ہدف کیوں بنے؟ اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ مطلق العنان حکمران کی حیثیت سے عوام کا مرکز نگاہ وہی تھے۔ ان کی اس مرکزی حیثیت کے بیان کے لیے انہیں اس زمانے میں بعض لوگ لائل پور کا گھنٹہ گھر بھی کہنے لگے تھے، لیکن اس کی دوسری وجہ زیادہ سنگین اور زیادہ دلچسپ تھی۔ اعظم ظفر کے خیال میں اشیاء صرف کے اس بحران کی وجہ عبدالغفور ہوتی کی غلط اور ناکام پالیسیاں تھیں۔ ایوب خان کو بہت جلد اس کا احساس ہو گیا اور انہوں نے وزیر تجارت کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر اپنے منصب سے الگ ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ ایوب خان کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کا باعث بنا۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایوب خان جیسے طاقتور حکمران کا ایک وزیر ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جائے؟ اس واقعے نے اقتدار کے ایوانوں میں طاقت کے بدلے ہوئے توازن کی نشاندہی کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ایوب خان لوگوں کی نفرت کا سب سے بڑا ہدف بن گئے۔ یوں اشیاء صرف کی گرانی اور ان کی قلت کی کیفیات میں ایوب خان کے کارناموں کا ذکر بےمعنی ہو گیا اور عوام کی غیر معمولی بے چینی نے ایک ایسے لیڈر کا راستہ ہموار کر دیا جو بڑی جرأت کے ساتھ عوامی مسائل کو زبان دے سکے۔ یہ خلا ذوالفقار علی بھٹو نے پر کیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا۔ الطاف گور کے مطابق اس تحریک کو معروف ماہر معیشت اور اس زمانے میں حکومت کے چیف اکنامسٹ ڈاکٹر محبوب الحق نے یہ کہہ کر ایک اور مضبوط بنیاد فراہم کی جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے قومی دولت ملک کے 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو کے رہ گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اس مہم جوئی میں جی ایچ کیو کے بعض عناصر کی حمایت بھی حاصل تھی۔ میجر جنرل پیر زادہ یحییٰ خان کے دست راست اور ایوب خان کے ملٹری سیکرٹری ہوا کرتے تھے، لیکن ایوب خان نے کسی وجہ سے ان کی خدمات جی ایچ کیو کو واپس کر دی، جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ قدرت اللہ شاب کے بقول انہوں نے بھٹو صاحب کو یقین دلایا کہ اگر وہ ایوب خان کے خلاف تحریک برپا کرتے ہیں تو اس مہم میں وہ تنہا نہیں ہوں گے بلکہ جی ایچ کیو کا ایک بڑا طبقہ بھی ان کا ساتھ دے گا۔ شہاب کے مطابق جنرل پیر زادہ کی بھٹو صاحب سے ملی بھگت کا مقصد ان کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کرنا نہیں بلکہ انہیں استعمال کر کے یحییٰ خان کے اقتدار کو یقینی بنانا تھا۔ بھٹو صاحب نے ایوب خان کے خلاف اپنی تحریک کی ابتدا 21 ستمبر 1968 کو حیدرآباد میں ایک جلسے سے کی۔ حکومت نے کھلے مقام پر جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تو یہی جلسہ ایک احاطے میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور انہوں نے ملک بھر میں اسی طرح چار دیواریوں میں جلسے کر کے حکومت کے خلاف فضا بنا دی۔ سن 1968 کے وسط میں ملک بھر میں طلباء کے بڑے پیمانے پر ہنگامے شروع ہو گئے
ملک کے خراب معاشی حالات کی وجہ سے اساتذہ، خاص طور پر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی متاثر ہونے لگی۔ اس طرح طلباء کی تحریک میں اساتذہ کے علاوہ بعض دیگر طبقات بھی شامل ہو گئے۔ یوں بھٹو کی احتجاجی تحریک کو پہلے طلباء اور اساتذہ اور اس کے بعد معاشرے کے دیگر طبقات کی حمایت بھی حاصل ہوتی گئی۔ نومبر 1968 کو راولپنڈی میں عبدالحمید نامی نوجوان طالب علم پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا تو تحریک کے لیے مزید سازگار ماحول پیدا ہو گیا۔ شہاب لکھتے ہیں کہ راولپنڈی سے پنڈی گھیب تک 60-70 میل تک جس گلی اور گاؤں سے یہ جنازہ گزرا، اسی کے ساتھ ساتھ ایوب خان کی قسمت کا ستارہ بھی ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بعد ملک کا گوشہ گوشہ بدامنی اور شور کے لامتناہی طوفان کی زد میں آ گیا۔ وہ مزید لکھتے ہیں اس قتل کے روز یعنی ستمبر 1968 سے لے کر 25 مارچ 1969 یعنی ایوب خان کے استعفے کے دن تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب ملک کے کسی حصے میں کوئی نہ کوئی جلسہ جلوس یا توڑ پھوڑ کے واقعات نہ ہوئے ہوں۔ عبدالحمید کے قتل کے 4 روز کے بعد ایوب خان پر پشاور میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس حملے میں ایوب خان بچ گئے، لیکن ان کی کمزوری کا تاثر مزید پختہ ہوا۔ اس سلسلے میں کراچی کا ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ پولیس تشدد سے بچنے کے لیے کچھ مظاہرین آرام باغ کی معروف تاریخی مسجد میں داخل ہوئے تو پولیس نے پیچھے داخل ہو کر ان پر اتنا تشدد کیا کہ مسجد کا فرش لہو لہان ہو گیا۔ ایسے واقعات میں ملک کے کئی مقامات سے قرآن حکیم کی بے حرمتی کی اطلاعات بھی سامنے آئی، جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ان واقعات کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں ایک اشتہار دیکھا گیا جس میں فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ امن و امان کی بحالی اور قومی سلامتی کے لیے حکومت سنبھال لیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔